ضروری نہیں کہ گھر کے کاموں کو مینیج کرنے کے لیے جلدی اٹھا جائے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں بنا رہی تھی گوار کی پھلی، مجھے کافی دن سے یاد آ رہی تھی تو میں لے کے آئی تھی۔ ویسے گوار کی پھلی جب بھی لیں بالکل باریک پتلی اور چھوٹی والی لیں، وہ بہت ذائقے دار ہوتی ہے۔ اور جب بھی بنائیں کٹ کر کے اچھی طرح واش کریں اور پھر بوائل کریں، اور پھر پانی کو جو ہے نا آپ چھنی میں ڈال کے نتھال لیں، اور پھر جو ہے نا اس کو مسالے میں یعنی کہ بھون لیں، تو یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کا کڑوا پن ہٹ جاتا ہے۔ پیاز میں نے یہاں ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ گولڈن کر لیا تھا، اور ساتھ میں نے 2 عدد ٹماٹر کٹ کر لیے تھے۔ میری عادت ہے کہ میں کچن کے کاؤنٹر کو ساتھ ساتھ صاف کرتی رہتی ہوں تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ نمک ڈال دیا ½ ٹیبل ٹی اسپون، کشمیری لال مرچ ہے، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، ہلدی، یہ سارے میں نے ½ ٹیبل ٹی اسپون ڈالے ہیں، اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈالوں گی تھوڑی سی، اور باقی میں جو ہے نا ہری مرچ ایڈ کرتی ہوں۔ تو اب یہ سارے مسالہ جات جو ہے نا اب یہ پیاز میرا ہو گیا ہے تو اس میں ڈال کے بھنائی کر لوں گی۔ جب مسالہ تیار ہو جائے گا تو گوار پھلی کو میں نے بوائل کیا ہوا ہے، بس اس کو ڈال کے بھونوں گی، بس تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مکمل طور پہ وہ تھوڑی سی گل جائے۔ ویسے جو باریک اور چھوٹی والی گوار پھلی ہوتی ہے وہ بہت جلدی گل جاتی ہے، بوائل کرنے میں ہی گل جاتی ہے وہ۔ تو بس اس کے بعد اس کو بھنائی کر کے اور میں پھر دھنیا ڈالوں گی، اور میری جو ہے نا گوار کی پھلی تیار ہو جائے گی۔ بڑی ٹیسٹی بنتی ہے چپاتی کے ساتھ اگر کھائیں تو۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم صبح بہت جلدی نہ اٹھیں تو دن ضائع ہو جائے گا، لیکن سچ ہے زندگی مینجمنٹ سے چلتی ہے، وقت کے شور سے یا رفتار سے نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ گھر میں صرف 2 لوگ ہیں، بچے آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، شوہر کا کام آن لائن ہے، کوئی بھی کام ہے جو 12 بجے دوپہر کو شروع ہوتا ہے، موبائل سے کام ہوتے ہیں، اگر وہ جیسے پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہے، تو ان کے سارے کام جو ہیں وہ موبائل سے ہی کنیکٹڈ ہیں، اسی پر ان کے کام جو آتے ہیں۔ تو آپ کا ٹائم ٹیبل کسی اور کے اصولوں سے نہیں، اپنے سکون سے طے ہونا چاہیے۔ صبح جلدی اٹھنا اچھی بات ہے، آپ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں۔ اصل خوبی ہے منظم ہونا، نہ جلدی ہونا۔ کچھ لوگ 6 بجے اٹھ کر بھی دن بھر تھکے رہتے ہیں، اور کچھ 10 بجے اٹھ کر بھی پورا دن چمکدار۔ اگر آپ کا شوہر 12 بجے کام پر جاتا ہے تو آپ اپنی صبح کو پرسکون بنائیں، جلدی نہیں اپنی نیند پوری کریں۔ اگر آپ نیند کی ٹیبلٹ لیتی ہیں تو پھر تو آپ کو نیند پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سارا دن سر میں درد رہے گا۔ سکون سے ناشتہ بنائیں، پھر ناشتہ کریں اور دل سے الحمدللہ کہیں، پھر سارے گھر کا کام آہستہ آہستہ سمیٹیں، خوش دلی سے، جلد بازی سے نہیں۔ اکثر عورتیں جو دوسروں کے مقابلہ کرتی ہیں، ان کی دیکھا دیکھی جلدی اٹھتی ہیں اور سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ ہر گھر کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ گھر کا سکون چاہتی ہیں، شوہر خوش ہے، تو دن میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ دل چاہے تو سمجھیں آپ کا شیڈول بالکل درست ہے۔ اپنے آپ پر دباؤ مت ڈالیں، زندگی کوئی ریس نہیں، ایک سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے قیمتی چیز سکون دل ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گی کہ وقت کو اپنی زندگی کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ اصل کامیابی پرسکون رہ کر ہی سب کچھ مینیج کرنا ہے۔ اور کبھی دیر سے اٹھنا آپ کے جسم، دماغ اور دل تینوں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ دیکھا دیکھی میں کوئی کام نہ کریں۔ میری یہ ساتھ میں باتوں باتوں میں گوار کی پھلی تیار ہو گئی ہے۔ اب میں اس میں دھنیا ایڈ کروں گی، اور ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی، بہت مزے کی تھی۔
آپ بھی بنا کے ٹرائی کریے گا۔ آپ کو میری ریسیپی کیسی اچھی لگی ہے یا نہیں لگی ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اور کہاں کہاں سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا۔ اب تو میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی بن گئی ہے جو مجھے دیکھتی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو شاد اور آباد رکھے، خوش رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔